أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقولون، اور یہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، انزل نازل کی گئی علیہ اس کے اوپر آیتن کوئی نشانی، رب ہے اس کے رب کی طرف سے، فقل پس کہہ دیجیے، انما بے شک الغیب غیب للہ ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نبوت دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کچھ نشانیاں دیتا ہے، کچھ معجزات دیتا ہے، خیر کی عادت کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتا ہے کہ جو عام انسانوں سے صادر نہیں ہوتی، عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی، اور وہ نبی کی حقانیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہیں کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اور نبی کے کردار کے ذریعے سے لوگ اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ واقعی عام انسان نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کے اندر اور اس کے اندر فرق ہے کہ یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ غور کیجئے، ہر زمانے کے مطابق انبیاء کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا تھا، تو ایسے معجزے عنایت کر دیے کہ جادوگر بھی یہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر معجزہ ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، چمکنے والا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ڈاکٹری کا طب کا دور تھا، اس دور کے مطابق اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عنایت کیے کہ مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، موت کی جس چیز کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، مردے کو قم باذن اللہ کہہ کر کے اٹھا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اذن سے مردوں کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ ان کی نبوت کے اوپر، سچا نبی ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس دور کے اندر مبعوث کیا گیا، شہری کا دور تھا، لوگ شہر کہا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عنایت کیا گیا، سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ کہ بڑے بڑے شاعر اس کے آگے عاجز آ گئے، اور ایک شاعر نے تو جس وقت یہ کلمات کعبہ کے ساتھ لڑکے ہوئے دیکھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اس شاعر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم شعر کہا کرتے تھے، اس لیے شعر کہا کرتے تھے کہ ہماری عربی زبان زندہ رہے، قائم رہے۔ اب شعر کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہ رہی، کیونکہ جب تک قرآن رہے گا ہماری عربی زبان بھی قائم و دائم رہے گی، زندہ رہے گی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ،
کہ اس نبی کے اوپر کوئی آیت نشانی کیوں نازل نہ کی گئی میرے رب اس کے رب کی طرف سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں معجزات تو بہت ساری ہیں۔ یہ قرآن آپ کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا کردار آپ کا معجزہ ہے کہ وہ دور کے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس دور کے اندر بھی جو خراب اور گندا معاشرہ تھا، اس خراب اور گندے معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے، پیاری زندگی گزاری ہے، گناہوں اور شرک سے پاک زندگی گزاری ہے، صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ آپ کی سیرت و کردار بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے معجزات عطا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، آپ کی پوروں سے پانی بہنے لگا، کئی صحابہ نے اس سے وضو فرمایا، چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا، رات کے ایک حصے کے اندر مکہ سے فلسطین کی طرف، پھر وہاں سے آسمانوں کے اوپر آپ نے معراج کیا، آپ کے معجزات میں سے ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نازل نہ کی گئی، مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہماری تمنا، ہماری چاہت اور ہمارے مطالبے کے مطابق کوئی نشانی اور معجزہ یہ نبی کیوں نہیں دکھاتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو حق کے اوپر ہے تو پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہمیں معلوم ہو جائے گا تو حق نبی ہے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اگر تو حق نبی ہے تو یہاں سے چشمہ لا نکال ہمارے لیے، اگر لے آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا تو حق نبی ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو بیچ سے ہٹا دے، ہمارے راستے شارٹ کٹ ہو جائیں، مختصر ہو جائیں، اگر ایسا کر دے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی حق نبی ہے، سچا نبی، ہم مومن ہو جائیں گے۔ کبھی کیا مطالبہ کرتے، کبھی کیا مطالبہ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کا معجزات کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے، معجزہ لوگوں کی خواہش کے مطابق لا دکھایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہوتا ہے، لوگ مان لے تو اچھی بات ہے، لیکن انکار کر دیں تو پھر ان کو فوراً سزا ملتی ہے، ان کو فوراً پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا تھا، ان کے لیے اونٹنی کا معجزہ آ گیا تھا، لیکن جب اس کی قدر نہ کی، اس کو دیکھ کر کے مومن نہ ہوئے اور اللہ کے معجزے کے ساتھ اونٹنی کے ساتھ زیادتی کر لی، اس کی کونجیں کاٹ ڈالی، اس کو مار ڈالا، تو یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ایک معجزہ یہ تو میرے نبی کے ہاتھ سے سامنے آتا ہے، معجزے کا اصل خالق نبی نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ معجزہ کب دکھانا ہے، کب نہیں، کب لانا ہے، کب نہیں، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہوتا ہے، نبی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر فرمایا فقل، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے انما الغیب للہ، کہ غیب کا علم سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اور یہ بھی غیب میں سے ہے کہ معجزہ آنا ہے یا نہیں، لوگوں کے مطالبے کو، خواہش کو دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا، کب اللہ تعالیٰ معجزہ لاتا ہے یا کب نہیں لاتا۔ تو اس لیے لوگوں اگر معجزے کے انتظار کے اندر ہو، معجزہ طلب کر رہے ہو، تو فانتظروا، انتظار کرو، دیکھو وہ معجزہ کب آتا ہے، کب نہیں آتا۔ انی معکم من المنتظرون، میں من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں کہ معجزہ آتا ہے یا نہیں۔ پھر جب معجزہ آ جائے تو جو لوگ نہیں مانیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ڈیل دیتا اور کتنی ڈیل نہیں دیتا، یہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات دیے تھے کہ اگر کوئی معتدل ذہن رکھنے والا آپ کی حقانیت کے اوپر غور کرتا
تو دل گواہی دینے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، سچے نبی ہیں۔ لیکن جو لوگ ان موجودہ معجزات کے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی مرضی کے مطابق بھی اگر معجزات لائے جائیں تو پھر بھی اس بات کا کوئی یقین اور گارنٹی نہیں ہے کہ جو ہی معجزہ آ جائے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے جتنی دلائل کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو مومن ہو چکے، مسلمان ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، یہ دونوں چیزیں ہمارے رہنما ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ان کو پکڑنے کی، ان کے اوپر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔